بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آپ سب کو پتہ صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اور آج ووٹنگ کا عمل ہوا، جس میں آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوا، کس نے آنا تھا، یہ تو سب کو کنفرم پتہ تھا۔ لیکن انہی لمحات میں جب آصف علی زرداری کا صدر بننا کنفرم ہوا تو ایم کیو ایم پاکستان نے جس طرح پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے بیانات آ رہے تھے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے صدارتی انتخاب کے لیے، ایم کیو ایم کے لگاتار رہنما بیان کرتے، خالق مقبول صدیقی میڈیا ٹاک میں آ رہے تھے، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال صاحب، لیکن آخر کار ان سب لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے گرین جھنڈی پاکستان پیپلز پارٹی کو دکھا دی اور ووٹ کاسٹ کر دیا صدارت کے لیے جناب زرداری صاحب کے لیے، انہوں نے ووٹ دے دیا۔ تو پہلے ایم کیو ایم بول رہی تھی ہم نہیں دیں گے، پھر انہوں نے دے دیا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب مفہمت کے بادشاہ ہیں اور وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، کہیں بھی اپنا وہ مطلب نکال لیتے ہیں، چاہے وہ کس لحاظ سے ہو، بڑے بڑوں کو وہ منہ بند کر دیتے ہیں۔ جیسے مصطفیٰ کمال صاحب الطاف حسین کے بارے میں بول رہے تھے، بلدیاتی انتخابات میں الطاف حسین نے 1 ارب روپے لیے اور انتخابات کا بائیکاٹ کرا، اور ابھی ایم کیو ایم پاکستان بالکل منع کرنے کے باوجود جا کے انہوں نے زرداری صاحب کو ووٹ دے دیا، ان کو صدر منتخب کیا۔ تو یہ جو ساری کہانیاں ہیں یہ کیا کس طرح چل رہی ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ دوسری طرف الطاف حسین کا جو رد عمل آیا ہے آصف علی زرداری کے صدر منتخب ہونے کے لیے، کہ الطاف حسین نے جو بائیکاٹ الیکشن کا کرا تھا، یا ابھی الیکشن کے لیے الطاف حسین نے جو اپنے بندے نامزد کرے تھے، الطاف حسین کا جو قوم، یہ کراچی کی جو قوم ہے بالخصوص مہاجر طبقہ، انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ نہیں دیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حق پرست کو ووٹ دے دیا۔ اب ایم کیو ایم پاکستان اپنے آپ کو حق پرست کہہ رہی ہے، جبکہ یہ حق پرست کا جو نعرہ ہے یہ الطاف حسین کا ہے۔ الطاف حسین صاحب کا یہ منشور ہے حق پرست کا، کیونکہ یہ الطاف حسین نے نعرہ دیا، عوام نے اس نعرے کو ہلایا، تو آج مصطفیٰ کمال صاحب اس حق پرست کے نعرے کو اپنا نعرہ اپنا رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے جو کراچی کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، یہ لوگ بالخصوص جو بلدیہ کے علاقے ہیں، کماڑی کے علاقے ہیں، ان کے لیے انہوں نے جو پانی کے منصوبوں کی جو بات تھی، وہ تمام باتیں انہوں نے ڈائریکٹر صاحب کے آگے رکھی، جو گزشتہ روز ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کا بیان تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا۔ تو کراچی کے لیے کام کرنے کے لیے سرگرم ہے ایم کیو ایم پاکستان۔ بہت اچھی بات ہے ایم کیو ایم پاکستان کراچی کے لیے کام کرے، لیکن کیا آیا پاکستان پیپلز پارٹی ان کو یہ بلدیاتی فنڈ یا یہ ایم این ایس کو جو فنڈز ملتے ہیں کراچی کے لیے جو فنڈز ہیں یہ دینے کے لیے رضامند ہوگی؟ ایم کیو ایم نے جو ایڈجسٹمنٹ کری ہے زرداری صاحب کو ووٹ دینے کے لیے، وہ اندر کی کیا کہانی ہے کیا نہیں ہے؟ کیا آیا ایم کیو ایم پاکستان کو اس چیز پہ راضی کیا گیا کہ جو کراچی کا فنڈز ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے، جس بنا پہ ایم کیو ایم پاکستان نے زرداری صاحب کو ووٹ دیے؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کی بدستور کال دے دی، اور مولانا فضل الرحمان نے صدارتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی بھی یقین دیا۔ یعنی مولانا فضل الرحمان نے 2 ٹوک اعلان کر دیے کہ ہم صدارتی انتخابات میں ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، اور مولانا فضل الرحمان اس حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان تحریک بھی چلائیں گے، جس طرح عمران خان کے دور میں پی ڈی ایم کی ایک جماعت بنی تھی، اس پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان لیڈ کر رہے تھے، اسی پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت بالآخر گرائی بھی، اور اسی پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی۔ اب پی ڈی ایم 2 کا جب نام دیا گیا، لیکن پی ڈی ایم 2 کے جو مرکزی کردار ہیں جو مولانا فضل الرحمان تھے 2022 میں، مولانا فضل الرحمان کو جب سائڈ پہ کیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس پی ڈی ایم 2 کا حصہ مولانا فضل الرحمان نہیں بن سکے؟ کیونکہ پہلی پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان تو ان کو وزارتیں ملی، اب پی ڈی ایم 2 میں مولانا فضل الرحمان کی کچھ سیٹیں ہی نہیں ہیں،
اور سیٹیں نہیں ہیں، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو کوئی وزارت بھی نہیں مل رہی، نہ وہ حکومت کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان یہ حکومت کا حصہ نہ بننے کی ان کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح بدترین شکست کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کو ہوئی، علی امین گنڈا پور کے مقابلے میں جس طرح بدترین شکست مولانا فضل الرحمان کو ہوئی، ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے اس حکومت کا حصہ نہیں بن رہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم بے حد بدنام ہو چکے۔ عمران خان کو گراتے گراتے مولانا فضل الرحمان بے حد بدنام ہو چکے، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہ بنے تاکہ ہمارا ووٹ بینک برقرار رہے۔ ایک وجوہات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو سیٹیں نہیں ملیں حکومت میں، اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان اب احتجاج پہ آ گئے ہیں، سڑکوں پہ نکلیں گے، دھرنے دیں گے، اس حکومت کو بھی مولانا فضل الرحمان نہیں چلنے دیں گے۔ اس کی یہی وجوہات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو دو ہاتھ ہوئے کہ مولانا فضل الرحمان کو سر فہرست رکھے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائے گی، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے چیئرمین بنے، لیکن اب مولانا فضل الرحمان کو سب سے پیچھے کر دیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان اور مسلم لیگ نون سر فہرست آ گئے۔ تو اسی وجوہات سے مولانا فضل الرحمان حکومت کا حصہ نہیں بن رہے، وہ احتجاج کی کال دے دی انہوں نے، اور گائے بگائے وہ دھرنے دیں گے، احتجاج کریں گے، وہ حکومت پہ پریشر ڈالتے رہیں گے، یہ آگے چلتا رہے گا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو اپوزیشن بنی ہے، اپوزیشن کے لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے، تو یہ سنی اطاعت کونسل کی جو ایک اپوزیشن بنی ہے، تو یہ بھی حکومت کو بہت مشکل چلنے دے کہ یہ بھی مرکز میں دم دم مسکل اندری کرتے رہیں گے، یہ بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی تنگ کریں گے، شور شرابہ ہوگا اپوزیشن کا۔ حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوگا یہ اپوزیشن۔